بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب پچھلے حلقے میں نے یہ بولا تھا کہ جادوگر جو تھے وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اسلام لے کر آ گئے تھے، اور فرعون نے جو حکم کر دیا تھا ان کے اوپر کہ وہ سارے قتل ہو جائیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم کو قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، لیکن ہم جو ہے جس خدا پہ ایمان لے کر آ گئے ہم اس سے ہٹیں گے نہیں، اور ہم اللہ سے جو ہے اسی حلیہ بن اللہ سے ملیں گے کہ ہم جو ہے مؤمن ہیں اس کے اوپر اور ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور لوگ بڑے اسلام میں داخل ہو گئے کافی تعداد سے، اس وقت جو وزراء جو تھے فرعون کے آس پاس اس کے بیٹھنے والے تھے، انہیں بولا یار اس طریقے سے تو تمہاری تو یہ لوگ تمہاری عبادت چھوڑ رہے ہیں اور تمہاری خدا پن جو تم کو مانتے تھے وہ تو سب چھوڑ رہے ہیں، تو کیا سوچ لو، کیا تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو فرعون نے بولا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو فرعون کے جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی مرد ہیں جو اس سے وہ قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری خدمت میں لگی رہیں، اور ہم جن کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرا ہے تو اپنے قوم کو نے حکم دیا کہ تم جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا اللہ سے دعا کرو اور اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو، اور اپنے گھروں کو جو قبلہ تم سمجھ لو، اس میں قبلہ یعنی کہ رخ کر لو اس کا، اور اسی میں نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا مالک کو جو ہے نا، جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ اب کرنا ہم کو کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جواب یہ تھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم جو ہے عبودیت میں تھے اور ذلیل ہوتے تھے اور ان کو جو عذاب ملتا تھا فرعون کی طرف سے، اب ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم اسلام لے کر آ گئے، ابھی بھی ہم جو ہے نا ذلت اور خواری کے اندر ہیں، کسی وقت ہم کو قتل کر دے، کسی وقت یہ کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر نا اور ان کے موسیٰ اور ہارون نے جو ہے نا ان کو یہ بتایا مومنوں کو اس ٹائم کے اوپر کہ تم جو ہے نا کوشش یہ کرو کہ ابھی جو ہے نا کچھ عرصے تک تم صبر کرو، اور صبر سے جو ہے تم تحمل کرو، انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے نا زیادہ لمبا نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے تو جو مصر کی جو پوری زمین اللہ تعالیٰ تم کو جو بخش دے گا، یہ بلکہ تم کو نہیں دے گا، لیکن صرف صبر کا ٹائم ہے، اللہ سے عبادت کرو، دعا کرو، انشاءاللہ تمہارے جو ہے نا اچھا جو ہے نا انجام ہوگا۔ پھر جو ہے جو ڈر جو تھا فرعون کی جو دل میں جو بیٹھ گیا تھا کہ یہ لوگ کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہے نا موسیٰ کے اوپر جو کچھ نہ کچھ تو کچھ کرنا پڑے گا کہ کچھ تو علاج کرو اس معاملے کا، جو اب ایک طرح کی فتنہ کھڑا ہو گیا نا اس کے درمیان، فتنہ جو ہے داخل ہو گئی لوگوں کے درمیان ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کرا، لوگوں کے درمیان میں اعلان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو جو نا اس موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے جو نا ہٹانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ میں اس نے ساتھ کس کر لیا، قارون کا۔ قارون بہت پیسے والا تھا، بہت پیسہ، اس کا ذکر آئے گا کہ قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کی جو خزانے کی جو چابیاں جو تھیں نا، وہ بولنے باقاعدہ لوگ گروپ جو ہوتے تھے نا، لوگوں کا گروپ، وہ مل کے اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنی بھاری چابیاں تھیں، یہ تو صرف چابیاں تھیں، خزانے کی خزانہ خود کتنا ہوگا، تو بہت ہی امیر ترین تھا۔ تو اس نے کیا کرا، اس نے اپنا پیسہ خرچ کرنے لگا اس چیز کے اندر کہ لوگوں کو جو دور کرے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے، اور اس کا جو نا یعنی کہ ان کا جو امیجن جو بنا ہوا تھا لوگوں کے ذہن کے جو بن گیا تھا، اس کو جو نا خراب کرنے کا کہ نہیں موسیٰ تو بیکار چیز ہے اور یہ تو ایسے ہی جادوگر ہے، اس طریقے سے، اور جو دعوت کر رہا ہے اس میں شک ڈالنے لگا کہ نہیں میں خود ہی جا کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا خود خدا بھی ہے، یہ ایسے بس اپنی طرف سے، اور یہ کوئی فسادی ہے، تم لوگ کو مصر سے نکالنا چاہ رہا ہے اور دوسری جگہ لے کر جانا چاہ رہا ہے، اور باقاعدہ تمہارا دین بدل دے گا، اور میں اس چیز کی اجازت تھوڑی دوں گا، میں تم کو بتاؤں کیا صحیح بات ہے، میری بات مانو۔ تو اس طریقے سے جو نا باتیں جو اس نے پھیلانا شروع کر دی، اور طبعاً اس بات کے اندر کچھ لوگ جو ہے مان بھی لیتے تھے، سیدھے سادھے لوگ بولتے ہیں ہاں واقعی یار یہ تو فتنہ تھا، پہلے ہم اس طریقے سے رہتے تھے، اس نے آ کے باقاعدہ ان لوگوں کو جدا کرنا شروع کر دیا، فتنہ ڈال دیا، یہ اس طریقے سے جو نا لوگ جو نا کچھ جو سیدھے سادھے لوگ تھے بیچارے مان بھی لیتے تھے، کچھ لوگ جو نہیں مانتے تھے، اور کچھ ایک طرح کا جو نا ماحول سا بن گیا تھا وہاں پہ۔ اور فرعون جو یہ دعوت کرتا تھا کہ بھائی تم دیکھتے رہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور تم اس کی بات مانتے ہو، جس کو تو بتانے بولنا بھی نہیں آتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی ہوتی ہے نا کہ اس کو تو اپنے ہی پتہ نہیں کہ اس کا اپنا، آج بولتے ہیں کہ اس کا اپنے حال کا کچھ نہیں پتہ، تو لیکن میرے کو تم دیکھو، میرے پاس ملک ہے، میرا سر حکم چلتا ہے، میرے لوگ کتنے پیروی کرتے ہیں، ہر چیز کی آسانیاں ہیں، آسائشیں میرے پاس، یہ کیا چیز ہے تم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو پلاننگ ایک یہ کری انہوں نے، قارون نے بولا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اتنی اتباع ہیں اور اتنے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے
جاتے تھے اپنی عبادت کے لیے. تو اس نے پیچھے سے کیا کر ایک پلاننگ کری قارون نے. اور کیونکہ اور قارون جو تھا نا فرعون کا ہی شاید کزن تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے چاچا کا بیٹا تھا, تو ایسے ہی کزن تھا. تو اس نے بولا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک عورت سے بات کری اس نے. اور طبعا اس وقت جب یہ پیسے والا تھا, جب یعنی کہ جب گھومتے بھی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ قارون دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمت دی ہے, اتنا کچھ تم کو دیا ہے, تو تم کوشش کرو کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے بھی تم حصے اس میں رکھو, لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. تو کہ نہیں, یہ تو میں نے اپنے ہوشیاری سے کمایا ہے, تو میرا ہے, میری طاقت ہے اور میں نے ہمت سے اپنے کمائی, اللہ کے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تکبر کرتا تھا اور جو ہے نا رد کر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام گئے کچھ عبادت کے لیے, تو پیچھے سے نے کسی عورت سے بات کری, کوئی باغیہ عورت تھی. تو اس سے بولا کہ تم جو ہے نا تمہارے پر حمل ہے, تو تم ایسا کرو کہ میں ایک محفل جماتا ہوں, لوگوں کی دعوت کرتا ہوں. بولے تقریباً شاید 5 لاکھ 6 لاکھ لوگوں کو جمع کرا تھا اس نے, ان کی دعوت کری تھی. پیسہ تھا اس کو, تو کوئی پریشانی تھوڑی تھی. اس نے جمع کر کے ان سبوں کے درمیان میں تم جا کے بولنا کہ موسیٰ نے جو نا میرے ساتھ زنا کرا ہے, اور یہ جو بڑا رسول بن کے گھوم رہا ہے نا, اس کا جو نا میرے پیٹ میں جو بچے اس کا ہے, اور میں تم کو تمہارا جو وزن ہے نا اس کو تم کو سونا دوں گا. تمہارا کتنا تم کو پیسہ چاہیے, تم اپنا وزن کر لو, میں تمہارا جتنا وزن اس کو تم کو جو سونا دوں گا. اوکے ٹھیک ہے. اور لوگ جمع ہوئے باقاعدہ. جب لوگ جمع ہوئے, موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے بولا دعوت کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی رسول تھوڑی تو ایسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو نے یہ بولا کہ عورت نے ایک جگہ بولتے ہیں کہ اس نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زنا کرا ہے, یہ کرا میرے ساتھ, جب رہتا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ دعا کری, ہاتھ اٹھایا, تو ڈر گئی. اس نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ قارون نے جو ہے نا مجھ کو بولا تھا, اور اس نے بولا کہ تم دعویٰ کرو, اور میں نے اس کے کہنے کے اوپر سب کچھ کرا, اور جو ہے نا واللہ میں یہ تم بالکل پاک اور تم نبی ہو سکتے. تو اس وقت جو نا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ کہ اس یعنی قارون کے اوپر جو بددعا دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نا اس وقت بولا موسیٰ علیہ السلام, میں نے جو نا زمین کا جو فیصلہ تمہارا یعنی تمہارے کو حکم, زمین کو حکم دے دے کہ تمہارے جو نا بات مانے, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. تو اس نے جو نا دعا کری اور بولا کہ قارون کو جو نا کہ یا اللہ یہ اور اس کا جو گھر جو ہے نا بہت بڑا محل تھا اس کا, کہ وہ زمین میں دھس جائے. کہتے کہ ہر روز جو نا زمین کے اوپر جتنا اس کا قد تھا نا اتنا دھستا رہتا تھا. وہ بڑی کوشش کری اس نے اپنے بچانے کی, اس کو بچنے کی, لیکن دن بے دن جو نا دھستا رہا, حتیٰ کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت ہی زمین کے اندر دھس گیا فوراً, اور زمین نے اس کو جو نا نکال لیا. جب وہ زندہ تھا تو لوگ اس کو بولتے, تو کچھ لوگ تو فتنے پڑ گئے تھے نا. لوگ بولتے کہ یا اللہ دیکھو قارون کی کتنی نعمت گزار, کتنے اس میں مزے ہیں اس کے پاس ہر چیز کے آسان ہے. تو لوگ جو علم والے جو تھے, جو اس وقت جو ایمان والے تھے, وہ بولتے دیکھو یہ فتنہ ہے, بلکہ زمین تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے پاس ساری نعمتیں ہیں, اور یہ فتنہ ہے صرف اس میں نہ پڑو اور اللہ کی بات کرو, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جب وہ دھس گیا تو سارے کے سارے پیش آ گئے, یعنی کہ نہیں یار واقعی اللہ کا حکم ہے ہر چیز کے اندر, اور اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی اسی کے ساتھ دھس جاتے. لیکن اللہ کے اوپر نعمت کری کہ الحمدللہ ہم اس کے ساتھ دھسیں نہیں, اور اللہ نے ہم کو جو ہے نا نعمت سے اس سے بچا دیا, اور اس کے ساتھ ہم دھسیں نہیں. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو اس طرح سے تباہ کر دیا. اس کا پورا قصہ سورۃ قصص کے آخری کے اندر آیا ہے کہ قارون کا جو ہے کیا کس طریقے سے فیصلہ ہوا, اور پورے شروع سے وہ قارون فرعون کی قوم میں سے تھا, اور قوم موسیٰ میں سے تھا. اور طبعاً یہ سارے جو ان کی جو حملہ کر رہے تھے اور جو فیصلہ کر رہے تھے, باقاعدہ جو بات پھیلائی ہوئی تھی, سارے دیکھا کسی کام میں فائدہ نہیں آیا, اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے دن بے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اور فرعون کی جو صورت تھی, اور جو اس کی جو حیمنت تھی, اور جو اس کی جو تکبر تھا, اس کا جو غرور جو تھا, وہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں میں کم ہونا شروع ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا, فرعون نے بولا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دو, موسیٰ کو اور اس کو جو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کو بھی قتل کر دو. تو انہی کے وزیروں میں سے ایک ایسا وزیر تھا جو ایمان لے کر آیا تھا, اور ایمان جو ہے اپنا چھپا کے انہیں دل میں رکھا ہوا تھا اس نے. تو جب اس نے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بولا, اور وہ کزن تھا اس کا فرعون کا ہی, تو اس نے کہنے کہ تم یہ غلط فیصلہ کر رہے ہو, تم سوچ لو کہ تم یہ, اب تو اسی کے حاشیے میں تو وزیر تھا, اس کو بتا مشورہ. تو اس نے بولا کہ دیکھو اگر تم ایسے بندے کو تم قتل کر رہے ہو
کہ جس کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ بولے کہ خدا ایک ہے. ابھی دیکھو میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنا حالات ابھی یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو زمین بھی دی ہوئی ہے, ملک بھی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر نعمتوں سے نوازا بھی ہے, سب کچھ ہے. اس کا صرف جرم یہ ہے کہ بولے کہ ایک اللہ ہے. تم اس کے اوپر جو اس کو قتل کر رہے ہو, دیکھو اگر وہ جھوٹا ہوا نا تو اس کو سزا اپنی جھوٹ کی اس کی مل جائے گی, لیکن اگر وہ سچا ہوا تو تم سمجھ لو تمہاری پر مصیبت آ جائے گی. وہ جو تم کو جو بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اور یہ ساری چیزیں آئیں گی, وہ پھر تم پہ پھر ثابت ہو جائے گا, نہ چل جائے گا واقعی رسول ہوا تو. تم سوچ لو. تو ان کو ڈرانے لگا کہ میں تم کو ابھی سے بھی تم کو بتا رہا ہوں, اور میرے کو یہ چیز کا ڈر ہے کہ تمہارا بھی حال وہی ہوگا جیسے تمہارے پہلے جو ہم سے پہلے جو قوم کا جو ہوا ہے, جو نوح علیہ السلام کی قوم ہوا ہے اور لوط کے ساتھ میں سب کچھ جو ہوا ہے, تمہارا بھی کچھ عرصے پہلے سارے کے ہمارے برابر میں لوگ قومیں تباہ ہوئی ہیں, اور تم لوگوں کو پتہ ہے کیا حال ہوا ہے کہ اپنے رسولوں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ کیا حشر ہوا ہے. تو اگر موسیٰ سچا ہوا تو پھر تو تم کو وہی حشر ہوگا تمہارا. اور یہ قوم میں تم کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میں تمہاری نصیحت کر رہا ہوں, اور ابھی جو تھے تم بھی سلیم سلامت, ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم بچ جاؤ. اس بندے کی تم پیروی کر لو, اگر یہ واقعی سچا ہو تو تم والی تو نعمت ہی نعمت ہے. اور اگر یہ اس کے اگر تمہاری دعوت لگی, اس کے اوپر بد دعا لگی, تو پھر تمہاری تباہی ہے. تو اس نے ان کو قتل کرنے سے اس کو منع کرا, اور اسے بولا کہ تو اپنی عقل کے ہوش کے ناخن لو اور تم جو نا واپس اس فیصلے سے واپس آ جاؤ. تو فرعون کہنے کہ نہیں, فیصلہ جو میرے چلے گا, میں ہوں فیصلہ کرنے والا, تو میرے فیصلہ چلے گا, اور میں جو اس کے موسیٰ کی شر سے تم کو بچانا چاہ رہا ہوں, اور میں تم کو صحیح اور درست راستہ بتا رہا ہوں کہ اس کو قتل ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بندہ جو تھا نا, جو فرعون کی جو قوم سے جو اس کا کزن جو تھا, جو مؤمن تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا کسی جگہ پہاڑ کے اوپر لے جا کے اس کو وہاں پہ جو ہے نا اس کو بچا لیا, اور اس کو پتہ نہیں چلے کہاں چلے گیا وہ بندہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو بچا لیا. یہ اس کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, اور اس کو پتہ نہیں چلا کہاں چلے گا. وہ عموماً ان کی نظروں سے غائب ہو گیا, پتہ نہیں چلا ان کو کہاں گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی, اور لوگ عبادت پیروی کرتے تھے, لیکن ڈر رہتا تھا, فرعون کا ڈر رہتا تھا, کہ تو جبروت آدمی تھا نا, ایک مصیبت آدمی تھا, کہ اب قتل کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پھر بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرو, اور اگر تم حقیقتاً کو مسلمان ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو, تو تم اللہ کے اوپر توکل کرو, اور تم جو ہے نا دعا کرو کہ اللہ تم کو ان کافروں سے اور ظالموں سے بچا لے. تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو ظالموں سے اور کافروں سے بچا لے, اور ان کی فتنہ سے جو ہے نا پناہ دے دے. ان جو مسلمان جو ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اندر جو لوگ تھے, ان میں سے آسیہ بھی تھیں. آسیہ کون تھی؟ جو فرعون کی بیوی تھی, وہ بھی ان لوگوں سے شامل ہو گئی تھی. اور وہ کب ایمان لے کر آئیں؟ جب انہیں دیکھا کہ فیصلہ ہو رہا تھا, جب جادوگر و جمع, تو وہ دیکھ رہی تھی, کیونکہ کچھ بھی تو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بچپن سے تو آسیہ کے پاس ہی پلے تھے, فرعون کی بیوی کے پاس ہی پلے تھے. تو ایک تو ان کو اپنا بیٹا مانتی تھی, ان سے عجیب ایک لگاؤ تھا, ایک محبت تھی ان کو. تو وہ ہر وقت مجھے اب کیا ہوا, اب فیصلہ کیا ہوا, اچھا جادوگروں نے کیا کرا, اب نے کیا کرا, اچھا موسیٰ نے کیا کرا, تو اس میں رہتی تھی. اور جب وہ سارے ایمان لے کر آئے, تو اس وقت آسیہ بھی ایمان لے کر آ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور اس آپ کو پتہ کہ آسیہ تو وہی تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بچایا تھا, جب وہ فرعون نے پہلے سے کر دیا, جب وہ بچے سے تھے, چھوٹے سے تھے, جب یہ کہ میں اس کو قتل کر دوں, تم نے کہ نہیں میری جو آنکھوں کا میری ٹھنڈک ہوگی, اور اس سے ہو سکتا ہے ہم کو فائدہ ہو جائے. تو سمجھ لیں کہ اس ٹائم کے اوپر جب وہ ایمان لے کر آئیں, تو ان کو فائدہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو, جہنم سے بچ کر مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی وقت کہنے کہ میں بھی ایمان لے کر آ گئی, کس کے اوپر؟ ہارون اور موسیٰ کے خدا کے اوپر میں بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں. تو فرعون کو پتہ چل گیا ان کے ایمان کا اور ان کے اسلام کا. تو کہنے کہ تم لوگ آسیہ کے بارے میں کیا بولتے ہو, آسیہ مسلم اس کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ تو لوگوں نے بولا کہ وہ صحیح ہیں, اچھی ہیں بہت, یعنی کہ نیک ہیں, سب کچھ, لوگوں نے تعریف کری. تو تم کو پتہ ہے, تو فرعون کہنے تم کو پتہ ہے کہ میرے بغیر کسی کی عبادت کرتی, کسی اور کی عبادت کرتی ہے, کسی اور خدا کی عبادت کرتی ہے. تو اچانک کہنے کہ اس قتل کر دو, مسئلہ ہی نہیں ہے. وزیر بھی سارے فسادی کا بات, کوئی ایک ان میں سے صحیح نہیں تھا, کہ قتل کر دو. تو اس نے بولا ٹھیک ہے, اس نے بھی فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا. تو اس نے 4 جو ہے نا وہ بنائے, زمین پہ لوہے گاڑے, لکڑی گاڑتے جیسے جس کو خیمہ نہیں لگاتے, تو اس نے 4 وہ گاڑے, اور بولا کہ آسیہ کی ہاتھ اور پاؤں سے باندھ دو, میری بیوی کے ہاتھ اور باندھ دو, اور اس سے جو نا اس کو دھوپ کے اندر اس کو جو نا اس کو لٹا دو اس کے اندر. تو بولنے تو اس کو جو نا عذاب دیتے تھے اس ٹائم کے اوپر,
اور جو ہے نا وہ بولتی تھی کہ نہیں میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئی. تو سبحان اللہ بولے فرشتے آتے تھے ان کو جو ہے نا چھاؤں کے لیے ان کے اوپر چھاؤں کرنے کے لیے ان کے فرشتے آتے تھے. اور آسیہ علیہ السلام جو ہے نا اس وقت دعا کری کہ یا اللہ، اب دیکھیں کہ عقل مند اتنی تھی کہ دعا کری یا اللہ میرے کو جو ہے تو اپنے پاس جو ہے نا کوئی گھر دے دے، اپنے برابر میں مجھ کو گھر دے دے جنت میں، اور میرے کو جو ان لوگوں سے بچا لے، فرعون اور اس کی جو ہے یہ عذاب سے مجھ کو بچا لے. اور بول رہے ہیں کہ فرعون نے پھر بولا کہ جاؤ اور دیکھو اگر یہ جو ہے بات مان لیتی ہے اور توبہ کر لیتی ہے اور میرے کو خدا مان لیتی ہے تو بھی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے بہت بڑا سا پتھر لے کر آؤ اور اس کے اوپر رکھ دو. پھر اسے پوچھو کہ ہاں بھائی فرعون کو تو مانتی ہو، اور اگر وہ مجھ کو مان لی تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتی تو پتھر جو اس کے اوپر گرا دینا. تو اس نے آسمان اللہ کی آسمان کی طرف اپنی نظریں کری اور انہوں نے یہی دعا کری کہ اللہ میرے کو جو اپنے پاس جو نا جنت کے اندر گھر دے دے، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو ہے نا اور اس سے اس کی عذاب سے مجھ کو بچا لے. تو کہہ رہے ہیں کہ عقل مندی کی تھی کہ دنیا سے پہلے اور کچھ دوسرا ثواب مانگنے سے پہلے انہوں نے یعنی کہ پڑوسی بولتے ہیں نا پڑوسیوں کو، تو کہنے انہوں نے اللہ کا پڑوسی یعنی کہ مانگا کہ اللہ تو مجھ کو اپنا پڑوسی بنا لے. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ عقلیں تو مردوں میں سے بہت لوگوں کی عقلیں پوری تھیں، لیکن عورتوں میں اگر عقل پوری ہے تو 4 عورتوں کی عقل پوری تھی. ان میں سے بتایا کہ جو 4 عورتیں تھیں ان میں سے بتایا ایک تو مریم بنت عمران تھیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ مریم بنت عمران، اور خدیجہ بنت خویلد وہ، اور تیسری تھی فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، اور چوتھی آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی. یہ 4 عورتیں ہیں ان کی عقل جو ہے نا مکمل تھی، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ تعریف کری ہے. تو بولے جب وہ پتھر گرانے سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، تو وہ جو ہے ان کی روح قبض ہو چکی تھی، اور جب پتھر گرا ہے تو صرف جثہ کے اوپر گرا تھا، جو یعنی کہ ان پہ گرا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے بچا لیا، یعنی کہ ان کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی. اور ان جن لوگوں نے اسلام لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان میں ایک وہ بھی شامل تھی جو تھی جس کو بولتے ہیں ماشطہ اس کو بولتے ہیں جو کنگا کرتی نا، جو کنگے نوکرانی تھی وہاں پہ فرعون کے پاس، اور جو ہے نا کنگا کرتی تھی ان کے بچوں کے اوپر، یعنی بچوں کے بال صحیح کرنا، اور ان کی جو یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے وہاں پہ ان کے یہ جو نا کنگی کرتی تھی. ماشطہ بنت فرعون. اور اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو نا یعنی کہ یا ماشطہ شاید وہ تھی جو فرعون کی جو بیٹی تھی شاید، واللہ تعالیٰ میں بھی ادھر لکھا ہوئی ابنت فرعون. اور اس کا خبر یہ ہے کہ حدیث کے اندر کہ نبی نے بتایا ہے کہ جب وہ آسمان کے اوپر گئے تھے، رسول اللہ جب اسراء و معراج کو جب وہاں پہ گئے تھے تو ان کے پاس ایک خوبصورت یعنی خوشبو آئی، بڑی اچھی سی خوشبو آئی. تو جبریل سے پوچھا کہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہنے کہ یہ خوشبو جو ہے ماشطہ کی ہے، ابنت فرعون و اولادیہ، یعنی کہ اس عورت کی ہے اور اس کے بچوں کی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کا کیا یعنی کیا اس کا مسئلہ تھا، کیا یعنی کہ کیا خبر تھی اس کی کیا؟ تو کہنے کہ وہ جو ہے اصل میں ایک مرتبہ بچے کی یعنی کہ کنگا کر رہی تھی، تو کنگا گر گیا نا اس کے ہاتھ سے ایک دن، تو اس نے اٹھایا تو بسم اللہ کہہ کے اٹھایا. تو جب بسم اللہ کر کے اٹھایا تو فرعون کے بیٹے کہنے کہ یہ میرے باپ، ان کا تو نے نام لیا، کہنے نہیں بلکہ اس خدا کا نام ہے جو میرا اور تمہارے باپ کا بھی خدا ہے. تو حیران ہوا کہ یہ کیسے؟ تو میں اپنے ابو کو جا کے بتاؤں، جا کے اپنے ابا کو بتا دیا کہ یہ جو ہے جو ہمارے کنگا کر دیے وہ تو جو ہے نا آپ کو خدا نہیں مانتی، کسی اور کو خدا مانتی ہے. تو اس کو بلائے فرعون نے، کہہ رہے تم کسی اور کی جو میری عبادت کرتے، تو کسی اور کی بات کرتے ہو، میرے کو نہیں مانتی. کہنے نہیں میں تو تمہارا اور میرے خدا کو مانتی ہوں میں. تو کہنے سے تم کو قتل کر دوں گا پھر. تو پھر لے کر آئے بہت بڑا سا دیگ، اتنا بڑا دیگ جیسے پوری گائیں اس میں گھس جائے، اور اس میں تیل ڈال کر اس کو صحیح طرح گرم کرا، اور پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم میرے کو مانتی ہو یا اس کو مانتی ہو؟ کہنے میں خدا کو مانتی ہوں. تو پھر کہنے کہ لیکن میرے کو تم سے ایک وہ ہے گزارش ہے. کہنے کیا گزارش ہے؟ کہنے کہ جب ہم قتل ہو جائیں نا، تو ہم کو جب ہم مر جائیں نا، تو میرے کو اور میرے بچوں کو ایک ہی کفن میں ڈال دینا.
کہ ہڈیاں باقی بچیں گی, گوشت سارا گل ہی جائے گا. تو کہ نہیں ٹھیک ہے, اور میرا وعدہ میں تم کو ایسے دفنا دوں گا. تو اس کی آنکھوں اس لڑکی کی, اس عورت کے سامنے ایک ایک بچے کو ڈالتے رہے, اور سارا گلتا رہا اپنے تیل کے اندر. حتیٰ کہ جب چھوٹا سا جو تھا, جو اس کی گود کا جو تھا, اس کو بھی جب ڈالنے کے تھوڑی سی انہیں اٹکی کہنے میں, تو اس بچے کو جو نا اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یا اماں, یہ میری ماں, اب بے فکر رہیں, یہ تو دنیا کا عذاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے عذاب کے سامنے. کود پڑے تو دونوں نے کود پڑا اس کے اندر, تیل کے اندر. تو ان کا جو یہ کفن جو تھا اس کے اندر جو نا ان لوگ کی ہڈیاں جو ہے نا پھر وہ ساتھ میں ڈالیں, تو وہ جو ہے وہ نا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا پھر وہ جنت کے اندر جو ہے وہ پھر ثواب دیا تھا. یہ احمد کی روایت ہے اس کی. اور انشاءاللہ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پورا کریں گے خیر کے ساتھ اگلی قسطوں کے اندر انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.